میرا نام نوشین ہے، میری عمر 18 سال کی ہے۔ میرا رنگ گدمی تھا، پر میرے نین نفس اور میرے خودکار کافی پرکشش تھے۔ نئی نئی جوانی میرے انگ انگ میں اپنا جوش پیدا کر رہی تھی۔ اس کا رنگ مجھ پر چڑھنے لگا، اس وجہ سے لوگ مجھے اب جی بھر بھر کر دیکھتے تھے۔ میں چھوٹی سی تھی جب میرے ماں باپ کا انتقال ہو چکا تھا، اور اس کے بعد سے میں اپنے چاچو کے گھر رہتی تھی۔ میرے چاچو کافی جوان تھے اور سب سے چھوٹے تھے۔ وہ ایک اچھی صحت اور اچھے خودکار کے حامل تھے اور بہت ہی پرکشش تھے۔ کبھی کبھی میں بھی ان کی پرسنالٹی پر فدا ہو جاتی تھی، پر میری نظر میں ان کے لیے عزت تھی، کیونکہ وہ میرے چاچو تھے اور میں اس وقت چھوٹی تھی، تو مجھے ان سب چیزوں کا اتنا علم نہ تھا۔ میں جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی تو مجھے معلوم ہونے لگا کہ جوان مرد کا آس پاس ہونا دل کو کتنا سکون دیتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مجھے سننے کو ملتا کہ مرد کو بس شکار چاہیے ہوتا ہے، وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ وہ شکار کی حیثیت سے اس کے سامنے موجود ہے۔ پہلے تو مجھے ان باتوں کی سمجھ نہیں آتی تھی، پر جیسے ہی میں جوان ہوئی تو باہر کے لوگوں کے ساتھ ساتھ مجھے ایسے لگتا تھا کہ میری یہ جوانی میرے اپنے گھر میں بھی محفوظ نہیں ہے۔ میں کوشش کرتی تھی کہ میرا لباس ایسا ہو جس سے کوئی بھی مجھے غور سے نہ دیکھ سکے۔ مجھے میرے چاچو پر کافی شک ہونے لگا تھا۔ ان کی شادی 3 سال پہلے ہو گئی تھی، پر ان کو کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ اس وجہ سے کیونکہ ان کی شادی ان کی مرضی کے بغیر ہوئی تھی۔ میرے چاچو میرے ساتھ کافی فرینک تھے، پر دوسری طرف وہ بچی سے ساتھ برے طریقے سے پیش آتے تھے۔ میرے لیے وہ بہت سی چیزیں لاتے تھے اور میرا کافی خیال رکھتے تھے۔ میں یہ بھی سمجھتی تھی کہ میں چھوٹی ہوں اور اس وجہ سے چاچو میرا خیال رکھتے ہیں۔ میں اپنے تمام دوستوں کو بھی چیک کر بتاتی تھی۔ میرے چاچو مجھے میرے باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتے۔ وہ میرا مذاق اڑاتی تھی کہ تم اتنے خوبصورت اور پرکشش ہو، کوئی بھی مرد تمہارا خیال رکھنے کے لیے تیار ہو جائے، پر میں لڑ جاتی تھی کہ میرے چاچو ایسے نہیں ہیں اور ان کی باتوں پر کان نہیں دھرتی تھی۔ دن ایسے ہی گزر رہے تھے۔ میرے چاچو نے ایک دفعہ مجھے ایک شرٹ اور جینس گفٹ دی تو میں حیران ہو گئی اور ان سے کہنے لگی کہ چاچو مجھے تو ایسے کپڑے بالکل پسند نہیں ہیں، پر میرے چاچو کہنے لگے کہ یہ کپڑے مجھ پر بہت سوٹ کریں گے اور لڑکیاں آج کل ایسے ہی کپڑے پہنتی ہیں۔ میں پہلے تو حیران ہوئی، پر میں نے یہی سوچا کہ چاچو کی بات نہ مان کر میں جس تھالی میں کھاتی ہوں اس میں چھید کروں گی، تو میں ان کی بات مان گئی اور اگلے ہی دن میں نے وہ شرٹ اور جینس پہن لی جو کہ کافی چست تھی۔ میرے چاچو مجھے غور کر دیکھ رہے تھے، پر میں نے خود کو اعتماد میں ہی رکھا کہ وہ میرے چاچو ہیں، کوئی غیر نہیں۔ میرے چاچو نے مجھے جی بھر کر دیکھا تھا۔ میری جوانی کو اپنے آنکھوں میں بسانے لگے تھے اور مجھے کہنے لگے کہ تم پر ایسی ڈریسنگ کافی سوٹ کرتی ہے۔ میں بھی ان کے ایسی تعریف پر خوش ہو جایا کرتی تھی اور خود کو اور بھی خوبصورت سمجھ لیتی تھی، پر مجھے کیا معلوم ہوتا کہ اس کے پیچھے ان کا جال بچھا ہے۔ میں خود کو اس چست کپڑوں میں اچھا محسوس نہیں کرتی تھی، جسے میں نے ایک ہلکا سا دوپٹہ گلے میں ڈالنا شروع کر دیا تھا۔ پھر میرے چاچو نے ایک دن وہ دوپٹہ میرے گلے سے ہٹا دیا اور کہنے لگے کہ اس لباس پر دوپٹہ کرنا اس کی توہین ہے۔ میں نے چاچو کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ چاچو مجھے اچھا نہیں لگتا آپ کے سامنے اس حلیے میں پھرنے کا، جس پر وہ حیران ہوئے کہ میں تو ان کی بیٹی جیسی ہوں اور انہوں نے تو مجھے چھوٹے ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہوا ہے۔ میں ان کی باتوں پر حیران ہوئی۔ دن ایسے گزر رہے تھے جب مجھے محسوس ہونے لگا کہ میرے چاچو مجھے پر اب نظر رکھتے ہیں۔ ایک دفعہ میں نہانے کے لیے گھر گئی تو ایک ہی واش روم تھا جو کہ صحن کے آگے تھا۔ وہ واش روم کافی پرانا تھا۔ میں نے اپنے کپڑے کیل سے لٹکائے اور دوسروں کا آزاد کرنے لگی تھی۔ جیسے میں نے آزاد ہوئی تو مجھے ایسے لگا جیسے واش روم کے سوراخ سے کسی نے مجھے دیکھا ہے۔ میں نے ایک نظر سوراخ پر دیکھا تو وہاں سے کوئی پیچھے ہٹ چکا تھا۔ میں نے جلدی سے بالوں پر شیمپو کیا اور خود پر صابن لگایا تو اس سوراخ سے پھر کوئی دیکھ رہا تھا، پر میری نظر پر تھی وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ میں جلدی سے نہا کر باہر نکلی تو باہر کوئی بھی موجود نہ تھا، جبکہ چاچا اخبار پڑھنے میں مگن تھے۔ مجھے دیکھ کر فوراً کہنے لگے کہ کیا پریشانی ہے، پر میں نے انہیں کچھ نہ بتایا۔ اس دن گھر میں صرف وہی موجود تھے، جبکہ بچی کسی کام سے باہر گئی تھی، اس لیے میں نے چاچو پر شک کیا تھا۔ مجھے حیرانی بھی ہو رہی تھی، بھلا چاچو ایسی حرکت کیوں کریں گے۔ میں نے اپنا وہم سمجھ کر ٹال دیا اور پھر سے چاچو کے آس پاس پھرنے لگی تھی۔ چاچو نے مجھ سے ضد کی
کہ ایک گیم کھیلتے ہیں ڈاکٹروں والی. میں حیران ہوئی کہ بھلا یہ کون سی گیم ہے, پر چاچو کے کہنے لگے کہ جو جیتے گا تو وہ دوسرے کو چیک کرے گا. میں نے ان کی بات مان لی. جب میں ہار گئے اور وہ جیت گئے تو کہنے لگے کہ اب مجھے چیک کرنے کا ٹائم ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ کیسے چیک کریں گے. جب وہ کہنے لگے کہ تمہارے پیٹ میں درد ہے تو پیٹ پر ہی چیک کروں گا. میں پہلے تو جھجکتی تھی, پھر ان کے کہنے کے مطابق ہی لیٹ گئی. چاچا اب میری شرٹ کو سرکانے لگے تھے تاکہ پیٹ پر وہ مجھے چیک کر سکے. مجھے عجیب سا محسوس ہونے لگا تھا, پر وہ اب مجھے چیک کرنے لگے تھے. ان کا ہاتھ اب اوپر کی جانب بڑھ رہا تھا اور دباؤ بھی بڑھ رہے تھے. میں اندر عجیب سا احساس ہو رہا تھا جب وہ کہنے لگے کہ یہی تو گیم ہے, اب ہارے تو یہ سب بھگتنا پڑے گا. میں نے آنکھیں بند کر لی. میرے چاچو اپنا ہاتھ نیچے لے کر جا رہے تھے جب بیل بج گئی اور میرے چاچے نے مجھے بچا لیا تھا. میرے چاچو کہنے لگے کہ یہ تم پھر سے شروع ہوگا, پر میں نے اپنے روم کی جانب بھاگ گئی تھی. اب اندر ہی اندر اپنے چاچو سے ڈرنے لگی تھی. ان کا عجیب سا لہجہ اور ٹچر مجھے الجھن میں ڈال رہا تھا. اگر وہ یہ سب کر سکتے ہیں تو وہ یقین مجھے پر چھپ کر بھی دیکھ سکتے ہیں. میں نے خود سے سوچا تھا. کچھ دن ایسے گزر گئے تھے. میں نے اپنے چاچو دور رہنے لگی تھی. جب ایک دفعہ میں سو رہی تھی, میرے بچے اپنے میں کے گئی تھی. میں نے ایک نظر سوراخ پر دیکھا تو وہاں سے کوئی پیچھے ہٹ چکا تھا. میں نے جلدی سے بالوں پر شیمپو کیا. مجھے ایسا کرنا شروع کیا. کچھ دیر بعد وہ مجھ پر حاوی ہو گئے تھے اور میں اس اندھیرے میں کچھ بھی نہ کر سکتی تھی. میرے جوانی کو میرے چاچو نے اپنی گواست تلے رونت دیا تھا. میں کہنے لگی کہ چاچو یہ سب ٹھیک نہیں ہے, پھر وہ میری بات سنے بغیر اپنا کام کرنے لگے تھے اور کہنے لگے کہ اس گیم کا کسی کو بے علم نہ ہونا ہے تو پورے خاندان میں میری ہی بدنامی ہوگی. میں بھی چاچو کی بات سن کر اپنا منہ بند کر چکی تھی. وہ رات میری ایسی گزری تھی. اگلی صبح چاچو اپنے روم میں چلے گئے تھے. مجھے اب میرے دوستوں کے باتیں یاد آنے لگی تھی کہ میرے چاچو سے محفوظ نہیں ہوں, لیکن میں انہیں برا بھلا کہتی تھی. پر اب تو میرے چاچو نے ہر حد پار کر دی. کچھ دنوں کے بعد میری چچی واپس آ گئی تھی. میں نے سانس لیا تھا کہ اب میں بچ جاؤں گی. میری چچی میری حالت دیکھ کر کہنے لگی کہ مجھے کیا ہوا ہے. میرا چہرہ اتنا مرجھایا ہوا کہ کیوں ہے, جس پر میں نے بہانہ بنا دیا کہ میری طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہے. میری چاچی نے بات چاچو سے کر دی تھی کہ میری طبیعت بات خراب ہے, اس لیے مجھے کسی اچھے ڈاکٹر سے چیک کرایا جائے. میرے چاچو بھی تیار ہو گئے تھے کہ وہ مجھے خود لے کر جائیں گے, پر میں ان کے ساتھ باہر کسی بھی صورت نہیں جانا چاہتی تھی. میرے چچے نے ضد کی کہ چاچو کو بہت ہی اچھے ڈاکٹر کا پتہ ہے. میں بھی کب تک ضد کرتی اور اس طرح میری چچی کو بھی شک ہو جاتا. اسی چیز سے بچنے کے لیے میں نے ہاں کر دی اور اپنے چاچو کے ساتھ کے لیے رات کو باہر نکل پڑی. میرے چاچو نے مجھے آگے بیٹھنے کا کہا تھا. میں بہت آرام سے ان کے ساتھ بیٹھ گئی تھی. جب اچانک ہی راستے میں کار خراب ہو گئی. مجھے اب اور بھی ڈر لگنے لگا تھا. میرے چاچو نے کار چیک کی تو اس کے انجن میں مسئلہ تھا جو کہ اتنا جلدی حل نہیں ہو سکتا تھا. وہ اب بچے کو کال کرنے لگے تھے کہ ہمیں دیر ہو جائے گی. ہم کچھ دیر کار میں ہی بیٹھے رہے تھے. میرے چاچو نے بات کا آغاز کیا اور کہنے لگے کہ وہ جانتے ہیں اس دن وہ ہوش کو بیٹھے تھے, پر اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اب میں اب سے بات نہ کروں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں. میں نے اپنے چاچو کو جواب دیا کہ یہ سب بہت غلط ہے. اگر کل کو میرے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے. میرے چاچو نے مجھے گارنٹی دی کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا اور آج کل یہ سب عام بات ہے. میرے چاچو نے پاس لگے اسٹال سے مجھے آئس کریم لے کر دی. میں کچھ فریش ہو چکی تھی اور چاچو کے باتوں سے میری میڈیسن ختم ہو گئی تھی. کچھ دیر بعد ڈاکٹر سے چیک کرائے بغیر ہم واپس چلے گئے تھے. میرے چاچو نے بھی بچے کو یہ بتایا تھا کہ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ اسے موسمی بخار ہے وغیرہ, جو کہ دوائی کے بغیر ٹھیک ہو جائے گا. میرے چچے بھی میرا خیال رکھنے لگی تھی, پر میرے چاچو نے اپنی عادت بعد میں بھی نہ چھوڑی تھی. وہ موقع ملتے ہی میرے پاس آ جاتے تھے. میں بھی ان کے گھر رہتی تھی. یہی چیز مجھے انکار کرنے سے روک دیتی تھی.